بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ اور جب ہم نے تمہیں نجات دی۔ نجینا کا جو لفظ ہے یہ پہلا انعام ہے جو اللہ تعالی نے ذکر شروع کیا ہے بنی اسرائیل میں کہ تمہارے یہودیوں کے جو آباء و اجداد تھے اللہ نے کتنے انعام ان پر کیے، 8 انعامات کا ذکر ہے۔ 2 لفظ ہیں، ایک لفظ ہے انعام اور ایک ہے انعام، الف کی زیر کے ساتھ اور الف کی زبر کے ساتھ۔ جب انعام کا لفظ آئے تو اس کا مطلب ہے جانور چوپائے۔ قرآن پاک میں سورت ہے، سورہ انعام ہے نا، چوپائے جن کے 4 پاؤں ہوں، اور انعام الف کی زیر کے ساتھ نعمت، گفٹ، یہ ہے۔ جیسے شفا اور شفا، شفا کا مطلب صحت اور شفا کا مطلب کنارہ، ایک نکڑ۔ تو اسی طرح انعام اور انعام، تو اللہ تعالی نے 8 انعامات کا ذکر کیا اور ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، یہ پہلا انعام جب ہم نے تمہیں نجات دی۔ یہ نجینا کا لفظ جو ہے نا، اس کا ترجمہ تو یہی کریں گے کہ جب ہم نے تمہیں نجات دی۔ نجینا جب آپ عربی لغت اور یہ چیزیں پڑھیں گے تو وہاں پہ انشاءاللہ یہ آئے گا کہ اس کا باب ہے تفعیل، اور اس باب سے جو الفاظ عربی لغت میں آتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے تدریجن، آہستہ آہستہ۔ تو قرآن نے چن کے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ ہم نے آہستہ آہستہ تمہیں نجات دی، تدریجن نجات دی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی مصر سے بیک وقت یہ سارے نہیں نکلے، بلکہ تدریجن ایک ایک گروپ نکلتا رہا ہے، ایک ایک دستہ نکل کے ہجرت کرتا رہا ہے، اور آخری گروپ جو تھا سب سے بڑا دستہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ جماعت نکلی تھی، اور اللہ نے بحیرہ کلزم کے ٹکڑے کر دیے، راستے دے دی۔ یہ نجینا کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ ٹولیوں کی صورت میں، گروپس کی صورت میں آہستہ آہستہ لوگ نکلے ہیں۔ یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ میں سے کوئی بھی جب عربی گرامر اور ان چیزوں کو پڑھ گیا نا تو پھر اسے اندازہ ہوگا کہ قرآن نے ایک ایک لفظ جو استعمال کیا ہے کتنی نزاکت ہے، کتنی اس میں احتیاط کی بات ہے، جیسے ہیرے تراشے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا کلام، اور کوئی آدمی ایسا کلام نہیں لکھ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر بھی نہیں ہو سکتی تھی کہ بنی اسرائیل سارے ایک دم سے نکل گئے تھے یا آہستہ آہستہ نکل گئے تھے، حتیٰ کہ ہمارے ہاں اب تک جن لوگوں نے قرآن پاک کے ترجمے اور تفسیریں بھی پڑھی ہوئی ہیں، بہت سے یہی سمجھتے ہیں کہ سارے بنی اسرائیل ایک ہی دن نکل گئے تھے مصر سے، حالانکہ بات ایسے نہیں ہے۔ گروپس کی صورت میں قرآن کا یہ لفظ بتاتا ہے کہ نجینا، ہم نے مرحلہ بر مرحلہ تمہیں نجات دی، تھوڑے تھوڑے کر کے تدریجن نجات ملتی رہی ایک ایک گروپ کو، اور رفتہ رفتہ جا کر یہ ساری قوم بحیرہ کلزم کے دوسری طرف اتری ہے۔ من آل فرعون، فرعون کی آل سے۔ آل سے مراد کیا ہے؟ آل کا لفظ جو ہے وہ اہل سے ہی بنا ہے، اور اہل اور آل دونوں ہم معنی عربی میں استعمال ہوتے ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور اہل ایک ہی چیز، عربی لغت کے اعتبار سے ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اہل بیت جنہیں کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اہل بیت ہیں، وہ اور آل ایک ہی چیز۔
جیسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں کہ کما صلیت علی آل ابراہیم، جیسے کہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پر مہربانی کی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، اللہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی مہربانیاں، رحمتیں، شفقتیں، درود نازل فرما، اور ان کی آل پر بھی. تو آل اور اہل ایک ہی چیز ہے، عربی لغت کے اعتبار سے اس میں فرق نہیں. اور جب ایک ہی چیز ہے تو یہ جو تخصیص ہے کہ اہل بیت، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں حضرت حسن اور حضرت حسین اور فاطمہ اور علی رضی اللہ عنہم یہی حضرات شامل تھے اور بیویاں شامل نہیں تھیں، وہ بھی شامل ہیں. یہ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے ہیں. اور بیویوں کا شامل ہونا یہ اختلاف ہے آل کے لفظ پہ، اور جتنے لوگ فقہ جعفریہ کے شیعہ قائل ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں نواسوں کو مانتے ہیں، صرف ایک صاحبزادی کو مانتے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو. اور اہل سنت والجماعت ان کے مقابلے میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں یقیناً حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا شامل ہیں، ان کی اولاد بھی شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے بھی پہلے درجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں شامل ہیں. کیونکہ کسی بھی خاندان کے متعلق جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے گھر والے، تو بیوی تو سب سے پہلے شامل ہوتی. عرف میں بھی ایسے ہی ہے، لغت میں بھی ایسے. دو مقام ہم آپ کو قرآن پاک سے دکھا دیتے ہیں. جھگڑا اس بات پر ہے کہ اہل بیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں شامل ہیں یا نہیں. آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ اہل بیت میں کون ہے اور کون نہیں. ایک مقام تو آپ دیکھیے 22ویں پارے کے بالکل آغاز میں، جہاں سے 22واں پارہ شروع ہوتا ہے وہاں آپ کو یہ تشریح مل جائے گی. آپ میں سے کوئی ایسے ہیں جن کا اہل تشریح سے واسطہ کبھی پڑھا ہو، ان کی آذان سنی ہو؟ شیعہ. اچھا ٹھیک. آپ نے ان کے ہاں سنا ہوگا، وہ ایک آیت عام طور پر پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت وغیرہ کے معاملے میں، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. یہ ہے نا آیت یہاں پر آئی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. 22واں پارہ سورہ احزاب 33 نمبر ہے سورت کا، اور بالکل ابتدا سے آپ دیکھ لیجئے. بلکہ زیادہ واضح ہو جائے گا مسئلہ اگر آپ اسی سورہ احزاب کی 22ویں پارے سے پیچھے چلے جائیے اور آیت نمبر 28 دیکھیے، 28 نمبر. یہاں سے شروع ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کہ آپ اپنی بیویوں سے یہ کہیے. 21واں پارہ بالکل آخر پہ پہنچ جائیے، سورہ احزاب ہے اور آیت نمبر ہے 28. مل گئی؟ دیکھ لیجئے، کسی کے ساتھ بھی دیکھ لیجئے آپ. یا ایھا النبی، اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ غور سے دیکھتے رہیے خطاب کس سے ہے. کل ازواجکا، آپ اپنی بیویوں سے کہیے. خطاب بیویوں سے ہو گیا نا. ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تم چاہتی ہو دنیا کی زندگی اور اس کی زیبائش آرائش دنیا کی، فتعالین امتعکن، تو تم آؤ میں تمہیں دنیا کی چیزیں دے دیتا ہوں، واسرحکن سراحا جمیلا، اور اس کے بعد اچھے طریقے پہ تمہیں تمہارے میکے بھیج دیتا ہوں، رخصت کر دیتا ہوں. کس سے خطاب ہوا؟ بیویوں سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کس سے بات کریں؟ بیویوں سے. اگلی آیت دیکھو، یہ پہلی آیت تھی. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تمہارا خیال ہے اللہ کا
اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر رہنے کا، والدار الآخرہ اور آخرت کے گھر کا، آخرت کی زندگی بنانے کا، فإن اللہ اعد للمحسنات منکن، تو تم میں سے جو خواتین بہت نیک ہیں اللہ نے ان کے لیے تیار کر کے رکھا ہے اجرن عظیمہ، بہت بڑا اجر خدا انہیں دے گا۔ کس سے خطاب ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے ہی ہوا ہے نا۔ تیسری دیکھو، یا نساء النبی، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، من یات منکن بفاحشۃ مبینہ، تم میں سے اگر کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آواز بلند کی، زیادہ تیز بولی، یضاعف لها العذاب ضعفین، ہم تمہیں دگنا عذاب دیں گے۔ یہ کوئی معمولی سی بات نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ آواز بلند ہونا، ہم تمہیں دگنا عذاب دیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ کے لیے یہ بہت آسان بات ہے دگنا عذاب تمہیں دینا۔ بیویاں ہی ہیں۔ آگے کتنی آیات ہو گئیں؟ 3۔ چوتھی دیکھیے، وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اس کے برعکس وہ جو دگنا عذاب تھا اس کے برعکس اگر تم اطاعت کرو گی تم میں سے کوئی بھی جو اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیکی کے کام کرو گی، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن، ہم دو بار اس کو اجر دیں گے، ایک بار اس کے اعمال کا اجر دیں گے، پھر دوبارہ بلا کے دوبارہ اجر دیں گے۔ وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے تمہارے لیے بڑی عزت کی رزق تیار کر کے رکھا ہے جنت میں، بڑی عزت افزائیاں ہیں تمہاری۔ چوتھی آیت ہو گئی، اور مراد کون ہے؟ بیویاں ہی ہیں نا اس آیت میں بھی۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں تم غور کرو، تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، اگر تم گناہ کرو گی عذاب دگنا ملے گا، نیکی کرو گی ثواب بھی دگنا ملے گا، تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو۔ ان اتقیتن، اگر تم اللہ سے ڈرتی رہو، فلا تخضعن بالقول، تو جو تمہارے گھر پہ کوئی آدمی آئے اس کے ساتھ نرمی سے بات مت کرنا، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، وگرنہ جس کے دل میں مرض ہے وہ تم سے ناجائز کوئی امید لگا لے گا، وقلن قولا معروفا، اور صاف بات کیا کرو غیر مردوں سے۔ کتنی آیات ہو گئی؟ 5۔ بیویاں ہی چل رہی ہیں نا، کسی اور کا تذکرہ تو نہیں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنی فی بیوتکن، ہاں اپنے گھروں میں قرار پکڑنا، بیٹھی رہنا۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور جیسے جہالت کے دور میں جاہلیت کے زمانے میں خواتین بن سمر کے باہر نکلتی تھیں تم کبھی ایسے نہ کرنا۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور نماز پڑھتی رہنا، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکات دیتی رہنا، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اطاعت کرتی رہو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہاں پہنچ کے ایک لمحے کے لیے آپ پھر دیکھ لیجئے، بیویاں ہی ہیں نا ساری، کوئی اور تو نہیں۔ آگے دیکھو، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ یہ چاہتا ہے، اس کا ارادہ ہے کہ ہر طرح کی گندگی، ہر طرح کی ناپاکی، ظاہر کی باطن کی، ہر طرح کی غلط چیز اے اہل بیت تم سے دور کر دے، وَیُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا، اور اللہ تمہیں پورا پورا پاک کر دے۔ یہاں کون پھر اہل بیت سے مراد ہے؟ اگر بیویاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شامل نہیں ہیں تو یہ پیچھے سے جو 7-6 آیات ہیں یہ کس کے متعلق آ رہی ہیں؟ انہی کو ہی کہا جا رہا ہے نا۔ یہ اتنا ٹکڑا قرآن سے نکال لینا اور اس کو کہنا کہ یہ صرف ہمارے حق میں نازل ہوا ہے، باقی پچھلی آیات کہاں کی؟ آگے دیکھیے، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور تم پڑھتی رہنا اپنے گھروں میں، من آیات اللہ، اللہ کی جو آیتیں نازل ہوتی ہیں، قرآن پڑھتی رہنا۔ کون مراد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہی مراد ہے نا۔ ہے کسی بیٹی کا ذکر یہاں؟ کچھ بھی نہیں۔ والحکمہ،
اور حکمت کی باتیں، سنت جو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھتی ہو، ان اللہ کان لطیفا خبیرا، اللہ بڑا باریک بین ہے، بہت خبردار ہے۔ آگے کی آیات میں بھی، پیچھے کی آیات میں بھی ذکر سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا ہے، تو اس میں سے یہ اتنا ٹکڑا نکال لینا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ یہ اہل بیت، اور اس سے بھی فقہ جعفریہ اور سارے شیعہ مراد ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی مراد ہیں، اس سے حسن حسین رضی اللہ عنہما مراد ہیں، یہ کیا ہے؟ خود سوچ لو کہ قرآن کے ساتھ کھیل نہیں، تماشا نہیں تو اور کیا ہے؟ پیچھے بھی سب بیویاں، آگے بھی بیویوں کا ذکر، یہ درمیان میں کیا ہو گیا پھر؟ اور آیت بھی اللہ نے کوئی الگ نہیں کی، اسی آیت کے آخری ٹکڑے میں فرمایا، جس آیت کے ابتدا میں فرمایا ہے کہ تم اپنے گھروں میں بیٹھی رہنا اور دیکھو نماز پڑھتی رہنا، زکوٰۃ دیتی رہنا، اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات اہل بیت میں داخل تھیں، اہل بیت میں سب سے پہلے تو وہی شامل ہیں۔ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ، عائشہ بنت ابو بکر اور حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ، یہ سارے نکل گئیں اور پھر صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ رہ گئیں۔ ایک دوسری جگہ دیکھیے، وہاں سے بھی آپ اہل بیت کا ترجمہ دیکھ لیجئے، اہل بیت وہاں کون ہے؟ 11ویں پارے میں سورہ یونس ہے، سورہ یونس، سورہ ہود، ہاں سورہ ہود ہے 12ویں پارے میں، 12واں پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے نا، اس میں سورہ ہود ہے۔ سورہ ہود پارہ 12 اور آیت نمبر ہے 68، 12واں پارہ سورہ ہود آیت نمبر 68، 69 دیکھیے، 69 ملی جی۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، اور ہمارے فرشتے آئے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کس چیز کے ساتھ؟ بشرا، بشارت، خوشخبری سنانے۔ قالوا سلاما، انہوں نے کہا حضرت اللہ کی سلامتی ہو آپ پہ۔ قال سلام، انہوں نے کہا تم پہ بھی سلامتی ہو خدا کی۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، اور ذرا دیر نہیں لگی اور ابراہیم علیہ السلام اپنے ان مہمانوں کے لیے بچھڑا لے آئے، تلا ہوا، بھنا ہوا۔ فلما رأى ایدیہم، اور جب انہوں نے دیکھا ان کے ہاتھوں کو، لا تصل الیہ، تو ان کے ہاتھ، وہ جو مہمان آئے تھے، چھو نہیں رہے تھے اس بچھڑے کو۔ انہوں نے لا کے سامنے رکھ دیا کہ کھاؤ، اور وہ چھو نہیں رہے۔ نکرہم، ابراہیم علیہ السلام انہیں پہچان نہیں سکے مہمانوں کو۔ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، اور دل میں ڈرنے لگے، کیونکہ زمانے میں دستور یہ تھا کہ جب دشمن کسی کے گھر جاتا تھا تو کھانا نہیں کھاتا تھا، کہتا تھا جس کا کھانا کھا لیں گے اس سے دشمنی کیسی رہے گی۔ تو یہ ڈرنے لگے جی میں کہ یہ کہیں میرے دشمن تو نہیں۔ قالوا لا تخف، انہوں نے کہا ڈرو نہیں ابراہیم علیہ السلام، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ وامرأتہ قائمۃ، اور ان کی بیوی کھڑی تھی۔ فضاحکت، وہ ہنس پڑی۔ کس چیز پہ ہنس پڑی؟ وہ جو بشارت دی تھی اس بات پہ، وگرنہ ہنسنے کے کوئی موقع نہیں۔ ان فرشتوں نے کہا کہ ہم اس پہ لوط علیہ السلام کی طرف بھیجے ہیں، تو اس میں بیوی کی ہنسی کی کیا بات؟ وہ ہنسی ہیں، کیوں ہنسی ہیں آگے بھی آ رہا ہے۔ فبشرناها باسحاق، اور اس عورت کو بشارت دی اسحاق کی، حضرت سارہ کو، کہ آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام ہے اسحاق۔ ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد یعقوب پوتا بھی پیدا ہوگا۔ قالت یا ویلتا، اس نے کہا فو، یہ کیا؟ اَأَلِدُ، میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا۔ وَأَنَا عَجُوزٌ،
اور میں بالکل بوڑھی ہو گئی ہوں، وہذا بالی شیخا، اور یہ میرے شوہر بھی بالکل بڈھے ہو گئے ہیں، اب ہمارے یہاں بیٹا پیدا ہوگا؟ ان ھذا لشیء عجیب، یہ تم عجیب بات کرتے ہو۔ اور سر پہ دوسری جگہ ہے سکت وجہ، اس نے اپنے چہرے پہ پیشانی پہ ہاتھ مارا، اس نے کہا اوہ اب بیٹا پیدا ہوگا۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ، کون ہے؟ آپ خود دیکھ لیجئے، ایک ابراہیم علیہ السلام ہیں بیٹھے ہوئے، ایک ان کی اہلیاں ہیں کھڑی ہیں، فرشتے ہیں، تین ہی ہیں نا، اور تو کوئی نہیں۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ، فرشتے بولے اور انہوں نے کہا آپ اللہ کے کام پہ عجیب بات کا تعجب کا اظہار کر رہی ہیں۔ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے اہل بیت، اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ کی برکتیں ہیں تمہارے اوپر۔ اب اہل بیت کون نکلے؟ بیگم، بیوی، اہلیہ، بیوی، اور کون ہے ان کے علاوہ؟ یہ ہے اہل بیت۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ قرآن نہیں پڑھتے نا، قرآن پڑھتے ہوں تو ہمیں پتا چلے نا کہ اہل بیت اللہ نے کس کو کہا۔ یہی جھگڑا رہتا ہے نا کہ جی ہم اہل بیت میں سے، یہی کہتے ہیں سارے، اور کچھ سید بھی کہتے ہیں۔ بتاتا ہوں، یہاں پہ اہل بیت کون ہے؟ بیوی ہے نا، وائف ہے نا۔ جو حضرات فقہ جعفریہ سے، اہل تشریع سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اہل بیت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور ان کی نسل ہے، اور بیویاں شامل نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے، جو حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، وہ بھی شامل نہیں۔ حضرت حفصہ ہیں رضی اللہ عنہا، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، وہ بھی شامل نہیں۔ جتنی امہات المومنین ہیں کوئی بھی شامل نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ اہل بیت میں شامل ہیں، اہل بیت میں بلکہ سب سے پہلے وہی ہیں، بیٹیاں تو بعد میں ہیں۔ اور یہاں دیکھ لو قرآن نے کس کو اہل بیت کہا؟ یہ ہے اتنی سی بات۔ اور انہوں نے کہا رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ اسی لیے ہم نماز میں جو درود پڑھتے ہیں کہتے ہیں کہ کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا، اللہ جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام کو برکت دی، اللہ ایسی برکت دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی آل کو۔ اب سمجھ آ گیا اہل بیت کا مسئلہ؟ اب آئیے آگے دیکھیے، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید، اللہ کی ذات ہے جس کی تعریف کی گئی، حمد اور مجد والی، یہی ہے نا جو آخر پہ ہم بھی پڑھتے ہیں درود شریف میں نماز میں، انہ حمید مجید۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع، اور جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ جو خوف تھا نا کہ یہ کیوں نہیں کھا رہے، وہ جب دور ہوا، وجاءته البشرى، اور خوشخبری کی یہ باتیں انہوں نے سن لی، یجادلنا فی قوم لوط، ہم سے جھگڑا کرنے لگے لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں۔ یہ ہے وہ لفظ جو حدیث میں آیا کہ قرآن جھگڑا کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے، اور کہے گا کہ مجھے اللہ یا تو نے ان لوگوں کو دیا نہ ہوتا۔ ایک جگہ آیا ہے کہ جن لوگوں کو قرآن کی سمجھ ہوگی اور وہ فاسق ہوں گے، قرآن پاک کی تعلیم تھی لیکن کبیرہ گناہ کرتے تھے، تو قرآن جھگڑا کرے گا اور کہے گا اللہ یا تو نے میری سمجھ انہیں نہ دی ہوتی، اور یا پھر آج بخش دے، ایک کام میں سے دو میں سے ایک ہوگا۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ تو میرا کلام ہے اور میں تیری بات ضرور مانوں گا، اور اللہ تعالیٰ بخشش دے دیں گے۔ یجادلنا فی قوم لوط، ہم سے جھگڑنے لگے لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کہ اللہ معاف کر دے، چھوڑ دے اس قوم کو۔ ان ابراہیم، اور بلا شبہ ابراہیم، لحلیم، بڑے ٹھنڈے مزاج کے تھے، اواہن، بات بات پر مجھے پکارتے تھے، بات بات پہ میری طرف رجوع کرتے تھے، منیب، بڑے نرم دل کے تھے۔ اور جھگڑے کا نتیجہ کیا نکلا؟ یعنی اس بات کا، یا ابراہیم عارض عن ھذا، ہم نے کہا ابراہیم چھوڑ دے اس بات کو بس، انہ قد جاء امر ربک، تیرے پروردگار کا حکم ہو گیا ہے عذاب کا، وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، اور اس قوم پر اب وہ عذاب آئے گا جو اب ٹلنے والا نہیں ہے، اس قوم کو عذاب ہو کے ہی رہے گا۔ یہاں پہ اہل بیت دیکھ لیجئے آپ، اس لیے اس جھگڑے میں اتنا پڑھنا کیا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر بیویاں مراد نہیں ہیں اہل بیت میں تو پھر یہاں کون ہے؟ کوئی ذکر ہی نہیں کسی کا۔ ایک بات تو یہ تھی کہ فرمایا اللہ تعالی نے کہ ہم نے تم پر انعام کیا من آل فرعون، اور تمہیں نجات دی فرعون کی آل سے۔ اب آل کا کیا مطلب ہے؟ یہ بات صحیح طرح ثابت ہے، آل اور اہل ایک ہی ہو گیا، بیویاں بھی شامل ہو گئیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آل سے مراد کیا ہے؟ آل اور اہل جب ایک ہی ہو گیا تو یہ صحیح طرح تاریخ سے ہر طرح سے ثابت ہے کہ فرعون کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ قرآن سے بھی ثابت ہے، وہ ہے نا کہ ان کی اہلیہ نے دیکھا اور نے کہا اس بچے کو اٹھا لو، یہ ہمارے کام آ جائے گا، تو اس کی اولاد تو نہیں تھی۔ تو اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ آل سے مراد تمام وہ لوگ جو کسی بھی مسلک، مشرب، مذہب، گروہ میں اس کی پیروی کرتے ہوں کسی بڑے کی، وہ اس کی آل کہلاتے ہیں۔ ایک لیڈر ہے، جتنے اس کے ماننے والے ہیں وہ اس کی آل میں سے ہو گئے، کیونکہ ان کا مسلک ایک ہے، مشرب ایک ہے، مذہب ایک ہے، طبقہ ایک ہے، تو وہ سب اس کی آل میں شامل۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں ان کی پوری امت شامل ہے، چونکہ وہ سب انہی کے پیروکار ہیں، انہی کا نام لیتے ہیں اور انہی کے نام سے مسلمان ہوتے ہیں، انہی کی رسالت پہ اعتماد اور اعتقاد رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں پوری امت بھی شامل ہو گئی۔ ان کو مخصوص کر دینا کہ صرف یہ لوگ ہیں، یہ صحیح نہیں۔ آ گئی سمجھ؟ آل فرعون یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں مبتلا کرتے تھے۔ اللہ نے نجات دی تمہیں، اور نجات دی آل فرعون سے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف فرعون ہی نہیں بلکہ فرعون کی جتنی قوم تھی وہ سب بنی اسرائیل پہ ظلم کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں بری طرح عذاب میں انہوں نے پکڑا ہوا تھا، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، جینے نہیں دیتے تھے۔ فرعون نے خواب دیکھا اور نمرود نے بھی ایسی چیز دیکھی، اور انہیں تعبیر یہ دی گئی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور تمہاری سلطنت ختم ہو جائے گی۔ تو اس نے حکم دیا کہ ان کے لڑکوں کو قتل کرو اور ان کی خواتین کو زندہ رکھو تاکہ وہ خدمت کرتی رہیں۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ نے فرمایا یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ یہ عورتوں کو جو اللہ نے فرمایا ہے نا کہ تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، یہ مؤثر تعبیر ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا تمہاری لڑکیوں کو یا بیٹیوں کو یا کسی کو، بکایا عورتوں کو، تاکہ بنی اسرائیل میں جو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معاصر تھے یہودی، ان کی غیرت اٹھے، جاگے کہ ہمیں تو اللہ نے اتنی بڑی مصیبت سے نجات دی۔ اس لیے نساء کا لفظ ارشاد فرمایا۔ دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ وہ تمہارے بیٹوں کو زندہ کرتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو بے حیا کرتے تھے، یعنی بری حرکتیں کرتے تھے۔ انہوں نے اس طرح تم لوگوں کو رکھا ہوا تھا۔ اگرچہ یہ ترجمہ کم کیا ہے لوگوں نے، لیکن بہرحال اس کی طرف بھی بعض لوگ گئے ہیں، اور عربی قواعد لغت کے اعتبار سے ہے، اس کی بحث کا کچھ یہاں فائدہ نہیں۔ وَفِي ذَلِكُمْ، اور اس میں ذالکم سے اشارہ ہے یہ جو کچھ صورتحال تھی، یہ جو کچھ ہو رہا تھا، بلاء، بہت بڑی آزمائش تھی۔ بلاء بہت بڑی نعمت تھی، بہت بڑا انعام تھا خدا کا، من ربکم عظیم، تمہارے پروردگار کی طرف سے جس کی ذات بڑی عظیم۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور تمہارے پروردگار کی طرف سے یہ بہت بڑا انعام تھا، یا ارشاد فرمایا بہت بڑی آزمائش تھی۔ بلا کا جو لفظ ہے عربی لغت میں دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ بلا کا جو لفظ ہے عربی لغت میں دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، نعمت کے معنی میں بھی اور شدید آزمائش کے معنی میں بھی۔
تو جب دونوں طرح استعمال ہوتا ہے تو پھر یوں ترجمہ ہوگا کہ وفی ذالکم، اور یہ جو صورتحال تھی، بلاء، بہت بڑی آزمائش تھی بنی اسرائیل تمہاری، من ربکم، پروردگار کی طرف سے، عظیم بڑی آزمائش۔ ربکم کے بعد جو عظیم آ رہا ہے اس کا تعلق بلا سے ہے، رب سے نہیں ہے، علیہ باللہ، وہ پہلے بات ایسی زبان سے غلط نکل گئی۔ وفی ذالکم بلاء، اور اس میں بہت بڑی آزمائش تھی، بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہو گیا کہ تمہارے لیے پروردگار کی طرف سے۔ اور اگر نعمت کریں اس کو، ہمارے اساتذہ کہتے تھے کہ یہاں بلا سے مراد نعمت ہے، اور صاحب المعانی نے اور امام رازی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں اس کو ترجیح بھی دی ہے، وہ کہتے ہیں یہاں مراد انعام ہے اللہ کا جو ان پہ ہوا، تو پھر ترجمہ یہ بنے گا کہ وفی ذالکم، اور ان حالات میں یہ جو تمہیں نجات دے دی تھی نا، بلاء، خدا کا بہت بڑا انعام تھا، من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے، عظیم، بہت بڑا انعام تھا۔ اب یہ نعمت بن گئی نا، آپ جو پوچھ رہے تھے کہ یہ کیسے نعمت ہوئی، تو بلا کے لفظ پر بحث کی ہے، دونوں طرح سے، مصیبت بھی نعمت بھی، اور نعمت کو ترجیح دی ہے کہ یہاں پہ زیادہ سوٹیبل چیز ہے کیونکہ ذکر انعامات کا چل رہا ہے۔